اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کی طرف نکلنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرتد۔ اور اگر یہی کام عورت کرے تو اس کو مرتدہ کہا جاتا ہے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جو کیا ہو جائے، اپنے دین سے پھر جائے، فَيَمُتْ، اور وہ مر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ، حالت کفر میں، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے عمل کیا ہو جائے گی؟ بیکار چلی جائے گی، پھر دنیا کے اندر بھی، والآخرت، آخرت کے اندر بھی۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ مرتد لوگ جہنم میں جانے والے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ اگر کوئی مرد یا عورت اسلام چھوڑ کر کفر کی طرف چلا جائے تو سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے، وہ آدمی اسلام کیوں چھوڑ کے چلے گئے، اس عورت نے اسلام کو کیوں خیر بات کہی۔ اگر اس عورت کو یا اس مرد کو کوئی شبہ ہے، کوئی اشکال ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے اسلام کے بارے میں، تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ دور کر دیا جائے گا، اس کو سمجھایا جائے گا کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے، تم نے سمجھنے میں غلطی کی ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ اگر ان کے لیے کوئی شبہ ہو تو شبہ کو دور کرے گا، اور دوبارہ ان کو اسلام کی دعوت دینا واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی تعلیم، اسلام کی تبلیغ پہلے ہی ان تک پہنچی ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی شبہ نہ ہو، صرف اسلام کی دین کو کمزور سمجھ کر، بے حیثیت سمجھ کر، یا اسلام کی دین کی توہین کرتے ہوئے اگر کوئی مرد مرتد ہو جائے تو اس کی سزا ہے قتل۔ اس کو کیا کیا جائے گا؟ مار دیا جائے گا۔ اگر اسلام کی توہین کرتے ہوئے ایک عورت اسلام چھوڑ کے کفر کی طرف چلی جائے تو اس صورت میں عورت کو قتل نہیں کریں گے، مرتدہ عورت کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے۔ تو کیا کرے پھر اس کے ساتھ؟ اس مرتدہ عورت کا حکم یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے جیل میں بند کر دیا جائے گا، اس کو جیل کے اندر بند کر دیا جائے گا، اور نماز کے اوقات میں اس کو سزا دی جائے گی۔ ہر 5 وقت کی نماز میں اس کے اوپر کیا کی جائے گی؟ کوڑے برسائے جائیں گے، اس کو سزا دی جائے گی۔ اب یہ جیل کے اندر وہ عورت اس وقت تک رہے گی، یا یہ دوبارہ اسلام کی طرف واپس آئے تو جیل کا دروازہ کھول دیا جائے گا، آزاد کر دیا جائے گا۔ اگر وہ عورت اسی حالت میں رہے تو جیل کے اندر اس کو اس وقت تک وہاں رکھی جائے گی، یا یہ عورت وہاں اسی جیل کے اندر ہی کیا ہو جائے؟ مر جائے، لیکن تلوار سے عورت کی گردن نہیں اڑائی جائے گی۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ہے، مرتد ہونا کیسے ثابت ہوگا؟ کیسے پتہ چلے گا مرتد ہونا؟ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ہمارے زبان کی بے لگامی کے عالم یہ ہے کہ ہم کسی پر ناراض ہو تو کہتے کہ مرتد، اس طرح کی جملے انتہائی سنگین جملے ہوا کرتے ہیں۔ یہ جملے بے سوچے سمجھے بغیر تحقیق کے کہنے کی جملہ ہے ہی، یہ انتہائی وزن اور معنی رکھنے والا ایک جملہ ہے۔ بلا وجہ کسی عورت کے لیے، کسی مرد کے لیے جملہ استعمال کرنا انتہائی ایک سنگین اور جرأت مندانہ قدم ہے، جس سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ بنیادی طور پر آپ لوگ یہ بات نوٹ کیجئے، مرتد ہونے کی 2 صورت ہے، یا عملاً مرتد اختیار کرے یا قولاً۔ عملی طور پر مرتد ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ خدا کو چھوڑ کے کسی بت کے آگے سجدہ کرے، جن خداؤں کی غیر مسلم عبادت کرتے ہیں ان خداؤں کی یہ بھی عبادت کرنے لگے تو یہ اس کا ارتداد عملی ہوگا۔ عملاً یہ کیا ہو چکا ہے؟ مرتد ہو چکا ہے۔ مثلاً یہ بھی گائے پرست بن جائے، یہ بھی ستاروں کے آگے سجدہ کرنے لگے، یہ بھی کسی بت سے، پتھر سے بنے ہوئے خدا کے آگے سجدہ کرے، تو اس صورت میں مطلب اس کا عمل خود بتا رہا ہے کہ یہ اسلام سے کیا ہو چکا ہے؟ اسلام سے لوٹ چکا ہے، اسلام سے پلٹ گیا ہے۔ یا مثال کے طور پر ایک آدمی جان بوجھ کر قرآن کو گندگی میں پھینک دینا، نعوذ باللہ، کوڑا کرکٹ کی جگہ پہ قرآن کو ڈال دے، تو اس کا یہ عمل خود بتا رہا ہے کہ اس کو اسلام سے کوئی محبت، لہٰذا یہ مرتد ہوگا۔ یہ تو وہ عملی صورت ہے، پریکٹیکل ہے۔ اور ایک ہے قولاً، زبان سے کوئی بندہ اللہ کی دین کا کیا کرے؟ انکار کرے، یا شریعت کی فریضے کا انکار کرے، شریعت نے جو واجبات ہمیں دیے ہیں ان کا انکار کرے، یا شریعت میں جو چیزیں حرام ہیں ان حرام چیزوں کو کرنے لگ جائے، تو اس صورت میں بھی بندہ کیا ہوگا؟ مرتد ہوگا۔ تو یہاں پر مزید توجہ اس بات پر دیجیے، کئی گناہ ایسے ہیں جو اس وقت ہم کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن کی آیتوں سے ہی کیا ہے، جن کی حرمت واضح ہے، یا تمام عالم اسلام کے علماء، مجتہدین، فقہا اس کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن آج کے مسلمان ان گناہوں میں لت پت ہے۔ میں صرف ایک گناہ کے بارے میں بطور مثال آپ لوگوں سے عرض کر رہا ہوں۔ سود یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، قرآن نے جس کے بارے میں واضح حکم دیا کہ سود حرام ہے،
سود کھانے والا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والا ہے. اب یہ حرام ہے یا نہیں ہے؟ اور جس کی حرمت اتنی واضح ہے کہ کسی کے لیے کوئی شبہ کی گنجائش ہی، اور تمام فقہا اور مفتی حضرات فتویٰ دیتے ہیں کہ سود کیا ہے؟ حرام ہے. حرمت کے حد تک تو ہم بات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن عملاً ہم دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں سود کھانے والے. بات تھوڑی سی قابل غور ہے اور سخت بھی ہے. اس حوالے سے آپ لوگ ایک فقہی اصول ہمیشہ مد نظر رکھیے. ایک فقہی اصول، ابھی یہ سیدھا سیدھا ہم یہ کہے کہ یہ سود کھاتا لہذا مرتد ہے، یہ بات انتہائی سنگین ہے. اس صورت میں بات یہاں تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ اس کو قتل کرنے کا حکم بھی خود بخود لاگو ہوگا. معاملہ بہت دور تک چلا جائے گا. اور ایک دوسری طرف ہمارے معاشرے کی المیہ یہ ہے کہ سود کھاتے ہیں ہر کوئی. نام تبدیل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ایک عورت کا اگر آپ مردانہ نام رکھے تو کیا وہ مرد بنے گا؟ کیا نام رکھنے سے حقیقت بدل نہیں جاتی؟ سود کے لیے ہم نے، انگریزوں نے تو اتنا حد تک چالاکی سے کام لے اس کا نام ہی انٹرسٹ رکھ دیا، رغبت والی چیز. ہم نے تو چائے پانی کے نام سے بہرحال ادھر ادھر کرنا شروع کر دیا. یہ تو ہماری بدبختی اور بدنصیبی ہے کہ اسلام کی اتنی واضح حرام چیز کو ہم ناموں کی تبدیلی سے حرام کرنے کے چکر میں ہے. اب یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، اس کے بارے میں یہ اصول فقہی اصول ہے، اس کو یاد نوٹ کیجئے. ایک آدمی ہے کہ جو سود کی حرمت کا جو عقیدہ رکھتا ہے، حرام سمجھنے کی باوجود سود کھا رہا ہے. سودی پیسوں سے عمارتیں تعمیر ہو رہی ہے، سودی پیسے سے بچوں کو سکول کے اندر تعلیم دیا جا رہا ہے، بلکہ تو ہمارے اکثر تنخواہی سودی معاملات میں ہمیں ملتے ہیں. تو چلو وہ سارے ٹھیک ہے، لیکن آپ سود کو حرام سمجھتی ہے لیکن عملاً سود کے اوپر عمل پیرا ہے، تو اس صورت میں فتویٰ مرتد کا نہیں لگے گا. اس صورت میں یہ فتویٰ فاسق کا ہوگا. یہ کیا کہلائے گا؟ وہ فاسق مرد ہے. حرام سمجھنے کے باوجود سود کھانے والی عورت فاسقہ عورت ہے. اب فاسق کا حکم مرتد سے کم ہے. اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو جیل کے اندر نہیں ڈال دیا جائے گا، بلکہ اس کو سمجھایا جائے گا، اس کو اسلام کی طرف بلایا جائے گا. اگر کوئی شخص سود کی حرمت کا ہی انکار کرے، میں نہیں مانتا کہ سود حرام ہے، میں تو اس کو حلال سمجھتا ہوں، اگر اس طریقے سے اگر کوئی بندہ سود کی حرمت کا ہی انکار کر دے تب تو وہ مرتد ہو جائے گا. عورت کہے تو عورت مرتد بنے گی، مرد ہو تو مرد مرتد ہو جائے گا. اب اس کے بعد مرتد کے احکامات اس کے اوپر لاگو ہو جائیں گے.